حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو ساری رات سوتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1609۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز نفل پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بنا لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1599۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جب لوگوں کی فکر اور ان کے کاموں کے بوجھ نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1658۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھڑا ہو کر نفل نماز پڑھے تو وہ افضل یعنی زیادہ ثواب والا ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے بھی نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1661۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے کے بوسے سے پرہیز نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ قریب الوفات تھے تو فرض نماز کے علاوہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا تھا جس پر انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1653۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا، اپنی کسی رشتہ داری کی بنا پر سوال نہیں کیا، لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا مگر ایک آدمی ان سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا اور اس سائل کو پوشیدہ طور پر مال دیا۔ اس کے اس عطیے کا کسی کو علم نہ ہوا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس شخص کی جس کو اس نے دیا۔ اور ایک وہ شخص کہ کچھ لوگ ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب نیند ان کو ہر چیز سے زیادہ پیاری لگنے لگی تو وہ اترے اور سو گئے، مگر وہ شخص کھڑا ہو کر میرے سامنے گڑ گڑانے لگا اور نماز میں میری آیات پڑھنے لگا۔ اور ایک وہ شخص جو ایک لشکر میں شامل تھا، اس لشکر کا دشمن سے مقابلہ ہوا، سب شکست کھا گئے مگر وہ سینہ تان کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ مارا گیا یا اسے فتح ملی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1616۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، جب کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جو رات کو سوتی نہیں۔ میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اتنا کام اختیار کرو جس کی تم ہمیشہ طاقت رکھ سکتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تم ہی نیکی کرنے سے اکتا جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دینی کام زیادہ اچھا لگتا تھا جس پر اس کام والا ہمیشگی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1643۔